یا رب العالمین۔ اب لاسٹ اور آخری خطاب فضیلت الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظہ اللہ، امیر دلئی جمعیت اہل حدیث پالگھر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر آئیں اور صدارتی خطاب لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان بچوں اور ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور خاص طور پر اس مہینے کی جو سنت ہے وہ عاشورہ کا، اور عاشورہ کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، جو اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے کل اور پرسوں کے دن ہمارے اور آپ کے درمیان پڑے گا۔ پروگرام کا یا کسی بھی دعوتی اجلاس کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کو سیکھیں اور جانیں، اس پر کم سے کم ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سنت کو اگر کوئی آدمی جان لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے طرز زندگی اور نقش عمل کے مطابق اسے اپنے زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ سنت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ٹھیک ہے، اس کا ترک کر دینا ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ہمیشہ ہم سنتیں یہ کہہ کر کے چھوڑ دیں کہ یہ سنت ہے تو سنت پر عمل کون کرے گا؟ ہمارا نوجوان، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے قوم کے لوگ، صحت مند افراد، ذمہ دار لوگ اگر سنت کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں نہیں داخل کریں گے تو آخر اس سنت پر کون عمل کرے گا جو حدیث کے ایک بڑے ذخیرے کے اندر داخل ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو اس سنت سے ہٹانے کی بھی سازش کی گئی کہ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کر سکے۔ جب ہمارا پہلا مہینہ ہی خراب ہوگا، اسٹارٹنگ ہی خراب ہوگی، ہم نہ اپنی صحیح تاریخ جانیں گے، نہ صحیح سنت جانیں گے، اور نہ صحیح سنت پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہیں سے فتنے، جلوس، ہماری اور آپ کی زندگی میں ہنگامہ آرائی اور وہ تمام جھوٹے قصے اور کہانیاں جو تاریخ کے صفحات پر کذابین نے، جھوٹے راویوں نے، دجالین نے، امت کے خلاف سازش کرنے والوں نے، صحابہ کرام کے خلاف سازش کرنے والوں نے گڑھ کر کے ان کے اور ان کے منقبت میں اور ان کے فضیحت کے اندر بیان کی ہے، تو یہ تمام چیزیں جب ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہو جائیں گی تو ہمارے اندر نہ دین رہے گا، نہ ایمان رہے گا، نہ ہمیں صحیح اسلام کی پہچان رہے گی۔ آپ دیکھیں سنی مسلمانوں کو صراط مستقیم سے کیسے ہٹایا گیا۔ یہ کام ماتم کا، یہ کام جلوس کا، یہ کام صحابہ کے خلاف تبرہ بازی کا، یہ شیعوں کا تھا، یہ روافض کا تھا، یہ امت کے اس گروہ کا تھا جنہوں نے عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کا اپنے آپ کو شکار بنا کر کے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
آپ کو مارنے کی سازشیں کی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، آپ کے صحابہ کرام کو ستانے کی سازشیں کی، اور بعد کے ادوار میں ہمیشہ تختہ پلٹ کرنے کے لیے، خلفاء کو ہٹانے کے لیے اور خلفاء کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹکرانے کے لیے انہوں نے سازشیں کی، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس امت کی آخری عزت تھے، صحابہ کرام کی آخری عزت تھے، ان کو بھی انہوں نے سازشوں کے تحت قتل اور شہید کر دیا، اور پھر قتل کا صحرا دوسروں کے اوپر مڑ دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، محرم کے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو ان سازشوں سے چوکنا رہنا اور ان گہری چالوں سے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔ ایک گہری چال یہ ہے کہ سنیوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام خائن تھے، سنیوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ نعوذ باللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا متہمہ تھی، نعوذ باللہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اس روئے زمین پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے اور آپ پر ایمان لانے کے بعد خیانتیں کی ہیں، اہل بیت کو ستایا ہے، اہل بیت کو مارا۔ یہ ساری ان تاریخی جھوٹی روایتوں کا حصہ ہے جو سازشوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اور صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے گڑھی گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بالعموم اور بلا تفریق جنتی قرار دیا، چاہے وہ سابقین اولین ہو، چاہے وہ مہاجرین ہو، چاہے وہ انصار ہو، چاہے اہل بیت میں سے ہو یا اہل بیت کے علاوہ دوسرے صحابہ ہو، چاہے وہ مرد حضرات ہو صحابہ میں سے یا خواتین ہو، امہات المومنین ہو، امت کی مائیں اور بہنیں ہوں، یا وہ صحابہ ہوں جو صغار صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، ابھی چھوٹے تھے اور بچے تھے، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ اور یہی ایک بات صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوئی، کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، چہرے انور کا دیدار کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے ایمان کی بیعت کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ مہاجرین اولین اور انصار اولین اور وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صرف یہی نہیں کہا، اللہ نے بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی۔ تو قرآن سے بڑی کوئی سچی کتاب ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ جھوٹی باتیں امیر معاویہ کے بارے میں، یہ جھوٹی باتیں اما عائشہ کے بارے میں، یہ جھوٹی باتیں حضرت عمر بن العاص کے بارے میں، اور یہ جھوٹے قصے اور کہانیاں جو کربلا کے واقعے کے نام پر صحابہ کرام کو تان و تشنیع کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مصداق کے سراسر خلاف۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو فردن فردن بشارت دی، عشرہ مبشرہ کو نام لے کر بشارت دی کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، اور دیگر صحابہ کرام کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آسمان میں جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی معراج میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے آگے آگے کسی کے چلنے کی جوتوں کی آہٹ آ رہی ہے۔ جبریل امین کو روکا اور پوچھا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کے مسجد کے مؤذن بلال حبشی ہیں، یہ آپ کے مسجد کے مؤذن بلال حبشی ہے۔ تو یہ تمغہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ملا ہے، چاہے عمومی طور پر ملا ہو یا خصوصی طور پر نام لے کر کے ملا ہو، کیا یہ تمغہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟
کیا یہ تمغہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جو کچھ باتیں صحابہ کرام کے درمیان ہوئی بعد کے ادوار میں اور ان کی زندگی کے اندر جو غلطیاں ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کا بھی اعلان کر دیا. تو بخشنے والا اللہ ہے تو تانو تشنی کرنے والے ہم کون ہیں؟ اگر گناہوں کی بخشش کرنے والا اس کی سرٹیفکیٹ دینے والا اللہ رب العالمین ہے تو ہم صحابہ کرام کے اوپر ان کی شخصیتوں کے اوپر تان اور تشنی کرنے والے کون؟ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ ہم نے جو باتیں سن لی، جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں چلا آ رہا ہے کہ محرم میں سدا نکالنا ہے، علم کھڑا کرنا ہے، جلوس میں شریک ہونا ہے، ماتم کرنا ہے، سینہ کوبی کرنا ہے، خنجروں سے اور چھریوں سے اپنے سینے کو چھلنی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو رسم و رواج کا حصہ ہے. ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم رسم و رواج کے بندے نہ بنے، آنکھوں کو بند کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے نہ بنے. ہم دلیل پوچھیں، ہم پروف تلاش کریں. آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے، پڑھنے کا زمانہ ہے، اسٹڈی کا زمانہ ہے. دنیا ایسے آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر عمل نہیں کر لے رہی. اور اس رسم و رواج نے ہمیں اور آپ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ایمان کے بارے میں خود کفیل ہونا چاہیے، تعلیم کے بارے میں خود کفیل ہونا چاہیے، دین کو سمجھنے کے بارے میں خود کفیل ہونا چاہیے، اپنے عزت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کے بارے میں خود کفیل ہونا چاہیے، تو دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا. ہمارے قصے اور کہانیاں، ہماری تاریخ کو دوسرا آدمی لکھے گا، ہماری تاریخ کو دوسرا آدمی بیان کرے گا، ہماری تاریخ کو جھوٹے اور کذابین بیان کر کے ہمیں ایمان سکھائیں گے اور ایمان کا پاٹھ پڑھائیں گے. اسی لیے مسلمان صحیح راستے سے ہٹ گئے کہ انہوں نے تعلیم سے دوری اختیار کر لی، انہوں نے قرآن کو پڑھنے سے دوری اختیار کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اختیار کر لی. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی ہماری ترقی رک گئی اور آخرت میں بھی ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں جیسے پیچھے ہیں ایمان کے اندر، اپنے عمل کے اندر، صحیح عقیدے کو، صحیح موقف کو جاننے کے اندر، ایسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیچھے نہ رہ جائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام رسم و رواج کے بندھنوں سے اور ان تمام جھمیلوں سے نکل کر کے صحیح قرآن اور حدیث کی شاہراہ پر اور صراط مستقیم پر آنا ہے. آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے، ریسرچ کرنے کی عادت ڈالیے، تحقیق کرنے کی عادت ڈالیے. آنکھ بند کر کے آپ کے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے، شادی کا طریقہ ہے، بیاہ کا طریقہ ہے، لین دین کا طریقہ ہے، آپ بھی اس کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں، آپ بھی اسی کو فارورڈ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آپ بھی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آپ بھی اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. خالہ نہیں مان رہی، امی نہیں مان رہی، پھوپھی نہیں مان رہی، دادا کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، خالو کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھوپھا کو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن آپ کی عقل بند ہو گئی ہے کیا؟ اگر ان سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمیں اور آپ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے، نوجوانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے. اس دنیا کے اندر عقل کی آنکھیں کھولو، صحیح سمجھ اور صحیح شعور کی آنکھیں کھولو، ورنہ محرم الحرام کے مہینے سے ان فتنوں کی ابتدا ہوگی اور ہمیں اور آپ کو لے جا کر کے ربیع الاول اور اس کے بعد نہ جانے کتنے مہینوں میں گمراہی کے چور دروازوں سے پورے سال ایسے گزار دیا جائے گا کہ سنت کی بھنک بھی ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں اور ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوگی. اور ہمارا پورا سماج کا تانا بانا، ہماری اور آپ کی خوشگوار زندگی کا تانا بانا اور ہمارے اور آپ کے محلوں کا تانا اور بانا جو اسلام پر، ایمان پر ہونا چاہیے، سچائی پر ہونا چاہیے، ایمانداری پر ہونا چاہیے، اچھے اخلاق پر ہونا چاہیے، انسانیت پر ہونا چاہیے، محبت پر ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کی سنت پر ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ، ہجری سال کا آغاز ہوا ہے، ہجری سال کی محرم کے مہینے سے شروعات ہوئی ہے، تو ہم اور آپ اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو صحیح حوالوں سے اور صحیح ریفرنس سے پڑھیں
اور یہیں سے عہد کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقے، جو بھی آپ کی سنتیں ہوں گی، اس کو اپنی زندگی کے اندر ہم ضرور داخل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اپنے گھروں کے اندر اس کی شروعات کریں گے، اپنے سماج کے اندر اس کی شروعات کریں گے۔ اور دوسری اور آخری بات، آج پورے سماج کو محبت کی اور انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو درس دیا ہے توحید اور عبادت کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاملات بالکل صاف ستھرے اور اچھے رہنے چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا رہنا چاہیے، ہمارا کردار بلند رہنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں رہیں تو اچھے رہیں، اپنے پڑوس میں رہیں تو اچھے رہیں، اپنے سماج میں رہیں تو اچھے رہیں، اپنے ملک میں رہیں تو اچھے رہیں، اپنے محلے میں رہیں تو اچھے رہیں، اپنی مسجد میں رہیں تو اچھے رہیں، بڑوں کے ساتھ رہیں تو اچھے رہیں، چھوٹوں کے ساتھ رہیں تو اچھے رہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہماری اور آپ کی تجارت ہو، ہمارا اور آپ کا لین دین ہو، ہمارا اور آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، تو ہم اچھے رہیں اور اپنی اچھائی سے، اسلام کی سچائی سے اور کردار کی بلندی سے انہیں اسلام کی محبت، اسلام کی انسانیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام پہنچائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ دنیا کے جس کونے میں گئے، انہوں نے اسلام کی ان محبتوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ انسانیت کی باتوں کو، اخلاق کی باتوں کو، اچھائی کو، معاملہ داری کے اندر صفائی اور ستھرائی کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے لوگ صحابہ کرام کے طرز زندگی کو دیکھ کر کے اسلام کو پڑھنے لگے، اسلام کو تلاش کرنے لگے۔ کہا ایسا مسلمان ہم کو چاہیے جو سچا مسلمان ہو، ایسا مسلمان چاہیے جو وعدے کا پکا ہو، ایسا مسلمان چاہیے جو لین دین میں کھڑا ہو، ایسا مسلمان چاہیے جس کی تجارت کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، ایسا مسلمان چاہیے جس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، ایسا مسلمان چاہیے جس کے سینے کے اندر کوئی کینہ اور حسد نہ ہو، ایسا مسلمان چاہیے جو سماج کے لیے محبت رکھنے والا، لوگوں کے لیے ہمدردی رکھنے والا ہو۔ تو خود اسلام کو پڑھنے لگے اور اسلام کو تلاش کرنے لگے، اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج کا یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دین سے جڑ جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جائیں، اور اپنی تاریخ کی ان سچائیوں کو سمجھیں اور پڑھیں جس کے بارے میں ہمارے علماء نے، محدثین نے اور ان مورخین نے لکھا ہے جن کو تاریخی روایات کا صحیح علم ہے۔ اور ہم اپنے سماج کی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے، اپنے دین کو اور ایمان کو بھی بہتر بنائیں، اور اپنے دنیا کو بھی آگے لے جانے کے لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اور ایسے کردار کے اندر، ایسے سانچے کے اندر ڈھالیں کہ دنیا ہمیں نمونہ سمجھے، ہمیں آئیڈیل سمجھے، اور جو کچھ بھی ان پروگراموں میں آپ کو بتایا اور سکھایا جاتا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ آئیں، بیٹھیں، کھائیں اور پیئیں، پروگرام سنیں اور چلے جائیں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی چھوٹا سے چھوٹا پروگرام ہو یا بڑے سے بڑا پروگرام ہو۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ذرا سی کروٹ پیدا ہو، ذرا سے انقلاب پیدا ہو، ذرا سا آپ سوچیں کہ آپ کے اندر کیا خامیاں، ہمارے گھر میں کیا خامیاں، اور اس کو سچائی میں کنورٹ کرنے اور تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسلام پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود عمل کریں اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں، تو انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر تاریخ کی سچائیوں کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، خاص طور پر اہل سنت کو، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ تبرہ کی قسمیں جو ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہیں اس سے توبہ کرنے اور اجتناب کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو رزق حلال کی سعادت نصیب فرما، اور تمام لوگوں کی روزیوں کے اندر خیر اور برکت عطا فرما۔ اور جس طریقے سے ہم اور آپ اجتماع کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمام طرح کی اجتماعات میں پورے جوش اور خروش کے ساتھ
शरीक होने और उसको सुनने और उससे भरपूर फायदा उठाने की सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के इस इज्तिमा को हम तमाम लोगों के गुनाहों के मगफिरत का जरिया बना। जो लोग यहाँ हाजिर हैं उनके लिए रहमत का और बरकत का जरिया बना। जो लोग यहाँ हाजिर नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तक भी हमारा पैगाम और इज्तिमा का पैगाम पहुंचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुहम्मदिया को इस दुनिया के अंदर हक के ऊपर जमा फरमा दे, सिराते मुस्तकीम के ऊपर जमा फरमा दे, बिदात और खुराफात से दूर फरमा दे। जब तक जिंदा रहे ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा। खात्मा हो ईमान के ऊपर हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।